ایک لیبارٹری میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے دوران ایک چھوٹی غلطی کی وجہ سے بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد مکھیاں بہت زیادہ اگریسو اور وحشی ہو چکی ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اگر مکھیاں ایکسپیریمنٹ کنٹینر سے باہر آئیں تو یہ اپنے راستے میں آنے والی کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑیں گی، اور اسی دوران وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ برازیل کے شہر ریو کلاڑو کی ایک لیبارٹری میں پیش آیا تھا، جب ڈاکٹر بارویک مدھو مکھیوں پر ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، کیونکہ یورپین مکھیوں کی شہد کی پروڈکشن بہت کم ہوا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر نے ان مکھیوں کا ڈی این اے چینج کرنا چاہا تاکہ یہ مکھیاں بھی زیادہ سے زیادہ شہد بنا سکیں۔ ڈی این اے میں تبدیلی کے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے مدھو مکھیاں منگوائی گئیں، جن کو یورپین مکھیوں کے ساتھ میٹ کروایا گیا۔ یہ ایکسپیریمنٹ ایک لیبارٹری میں کیا جا رہا تھا جہاں ایک کنٹینر میں مکھیوں نے چھتے بنائے ہوئے تھے۔ ایکسپیریمنٹ پوری طرح سے کامیاب ہو چکا تھا اور ان مکھیوں کی اس نسل کو افریکنائزڈ بی کا نام دے دیا گیا۔ ہر چیز بالکل اسی طرح ہو رہی تھی جس طرح پلان کیا گیا تھا، لیکن پھر اچانک ڈاکٹر کے ہوش یہ دیکھ کر خطا ہو گئے کہ مکھیاں ضرورت سے زیادہ ایکسیس ہو رہی ہیں۔ ان کا یہ عجیب بیہیویئر دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا، اور تبھی ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ ان مکھیوں کو کنٹینر سے باہر نہیں نکالیں گے، لیکن وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیب ورکر کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مکھیوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ کنٹینر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مکھیوں کی یہ نئی نسل اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ باہر نکلنے کے بعد ہی سب پر حملہ آور ہو گئیں۔ ان مکھیوں کو قابو کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے نئے گھر بنا لیے اور بہت تیزی سے بڑھتی گئیں۔ برازیل سے بڑھتی اب یہ مکھیاں امریکہ سے بھی آگے تک پھیل چکی ہیں۔ اب تک 1000 سے بھی زیادہ انسانوں کو موت کی نیند سلا چکی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ افریکنائزڈ مکھیاں کلر بیز کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہیں۔ دیکھنے میں یہ بھی زیادہ کالی ہوتی ہیں اور دوسری مدھو مکھیوں کے مقابلے میں کافی زیادہ خطرناک بھی۔ 500 میٹر دور سے بھی یہ اپنے چھتے کی طرف بڑھنے والے کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں، اور اگر انہوں نے کسی انسان یا کسی جانور پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تو حیرت انگیز طور پر اسے آدھے کلومیٹر سے بھی زیادہ تک پیچھا کر کے آتی ہیں۔ لیکن دوسری مدھی مکھیوں کی طرح یہ افریقن مکھیاں بھی انسان کو کاٹنے کے فوراً بعد ہی مر جاتی ہیں۔ ان مکھیوں کا ڈنگ انسان کے لیے کتنا ڈینجرس ہوتا ہے، آخر ڈنگ مارنے کے بعد ہی مر کیوں جاتی ہیں؟ یہ جاننے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جان لیں کہ مکھیاں ہم پر حملہ کرتی ہی کیوں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ مکھیوں کی چاہے کوئی بھی قسم ہو، وہ انسان پر صرف تب حملہ کرتی ہیں جب ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ نارمل مکھیاں تب حملہ کرتی ہیں جب کوئی ان کے چھتے کو ہاتھ لگاتا ہے، لیکن افریقن مکھیاں کیونکہ ضرورت سے زیادہ ایکسیس ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہ دور سے ہی اپنے چھتے کی طرف بڑھنے والے انسان پر حملہ کر لیتی ہیں، بے شک کوئی کسی اور مقصد کے لیے ہی کیوں نہ گزر رہا ہو۔ جب یہ مکھیاں پھولوں سے پولن اکٹھا کر رہی ہوتی ہیں تب یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اگر کسی دوران کوئی ان پر پاؤں رکھ لے یا ان کے کام میں رکاوٹ ڈالے، پھر ان کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ڈنگ مارے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی۔ لیکن اس بات کا بالکل بھی انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ڈنگ مارنے کے بعد یہ خود زندہ نہیں بچیں گی۔ اصل میں ان مکھیوں کا ڈنگ ایک کٹر یا پھر دانتوں والے چاقو کی طرح ہوتا ہے، جس کے دانتوں کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ جبکہ یہ اپنا ڈنگ انسان کے جسم میں گھسا بیٹھتی ہے تو ڈنگ کے دانت انسان کے کھال میں پھنس جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ڈنگ باہر نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مکھی جب اپنے ڈنگ کو باہر نکالنے کے لیے زور لگاتی ہے تو وہ ڈنگ انسان کی کھال سے باہر نکلنے کی بجائے مکھی کی اسکن سے ہی اکھڑ جاتا ہے۔ نہ صرف ڈنگ، جبکہ مکھی کے مسلز، نروز اور ڈائجسٹو سسٹم کے کئی حصے اس کے ساتھ ہی الگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مکھی کا موقع پر ہی مر جانا طے ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو صرف ایک مکھی نے ہی ڈنگ مارا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مکھیاں ہمیشہ جھنڈ بنا کر ہی حملہ کرتی ہیں۔
اگر ان کے چھتے کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک مکھی نے بھی آپ کو ڈنگ مار لیا تو اسی وقت پورا جھنڈ جمع ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دوسری مکھیوں کو پتہ کیسے چلتا ہے اور حملہ کہاں اور کس پر کرنا ہے۔ اصل میں جو شہد مکھیاں اپنے چھتے میں جمع کرتی ہیں وہ ان کے اپنے کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ شہد مکھیاں اپنے برے وقت کے لیے اکٹھا کرتی ہیں جب پولن کا موسم نہیں ہوتا۔ اپنے چھتے کی پروٹیکشن کے لیے کئی مکھیاں اس کے آس پاس باری باری پہرا دیتی ہیں۔ جب کوئی انسان اس کے علاقے کے قریب آتا ہے تو یہ دور سے ہی سونگھ لیتی ہیں، اور اگر ایک بھی مکھی ڈنگ مارنے میں کامیاب ہو گئی تو اسی دوران ان کے اندر سے ایک کیمیکل نکلتا ہے جس کو فیرومون کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جیسے ہی فیرومون ہوا میں پھیلتا ہے تو یہ وہاں موجود تمام مکھیوں کے لیے الارم کا سگنل کا کام کرتا ہے۔ وہ تمام مکھیاں جو اس وقت ڈیوٹی پر ہوتی ہیں وہ فیرومون کو سونگھتے ہی فوراً ہی اس انسان پر حملہ کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو کوئی ایک مکھی ڈنگ مار دے تو فوراً اس جگہ کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ مکھیوں کا ڈنگ انسانوں کے لیے اتنا خطرناک ہوتا ہے، یہ جان لینا بھی بہت اہم ہے۔ جب ایک ڈنگ انسان کی باڈی میں داخل ہوتا ہے تو ایک ایسے ٹاکسنز چھوڑتا ہے جس کو میلیٹن کہا جاتا ہے۔ انسان کی باڈی فوراً اس میلیٹن سے لڑنے کے لیے آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے باڈی کا وہ حصہ فوراً سوج کر لال ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ ہماری باڈی کا ڈیفینس میکانزم ہوتا ہے جو اس سے لڑنے کے لیے جسم کے اس حصے کو سوجنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر تو ڈنگ بلڈ ویسلز کے قریب پڑتا ہے تو بلڈ میں شامل ہو کر خون میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے خوفناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ یا پھر جن کو میلیٹن الرجی ہوتی ہے ان کی حالت بھی بگڑتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر کبھی آپ کو کوئی شہد کی مکھی کاٹے تو فوراً اس کا ڈنگ نکالنا لازم ہے، کیونکہ جتنی دیر تک ڈنگ باڈی کے اندر رہے گا وہ کنٹینیوسلی اپنا زہر باڈی کے اندر اثر کرتا رہے گا۔ آئیے جانتے ہیں کلر بیز کے بارے میں چند انٹرسٹنگ فیکٹس۔ کلر بیز نارملی بہت بڑا چھتا بناتے ہیں جس میں 80,000 سے بھی زیادہ مکھیاں رہتی ہیں۔ یہ مکھیاں پرفیوم، چمکنے والی چیزیں جیسا کہ جیولری اور ڈارک کلر کے کپڑوں پر حملہ کرتی ہیں۔ ان کا ڈنگ تو نارملی مدھو مکھیوں جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اپنا ڈنگ صرف 3 سیکنڈ میں بھی انسان کے اندر اتارنے کی قابلیت رکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ جب مکھیوں کا جھنڈ مچل جائے تو 24 گھنٹوں تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کلر بیز کے حملے کی صورت میں اسے جان چھڑانے کے لیے کم از کم 1 کلومیٹر دور تک بھاگنا ضروری ہے۔ پانی کے اندر بھی یہ اپنے شکار کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آج کی ویڈیو انفارمیٹیو ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔